چھوٹی سی حورین جو صرف 5 سال کی تھی آج بہت جلدی جاگ گئی۔ آنکھ کھلتے ہی وہ سیدھی اپنی امی کے پاس پہنچی۔ امی کیا آج واقعی میرا اسکول شروع ہو گیا؟ امی نے مسکرا کر اس کے بال سہلائے۔ جی بیٹا، آج تم اسکول جاؤ گی۔ حورین کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ نیلا یونیفارم، سفید موزے، کالی پالش شدہ جوتے اور سب سے خاص گلابی رنگ کا نیا بستہ جس پر تتلی اور پھول بنے ہوئے تھے۔ امی نے اس کے بالوں کی 2 خوبصورت چوٹیاں بنائی اور اس کے نازک چہرے پر ہلکی سی چمک نظر آئی۔ لیکن جیسے ہی وہ اسکول کے دروازے پر پہنچی، حورین کا چہرہ اداس سا ہو گیا۔ امی، اندر بہت سے لوگ ہیں اور میں کسی کو نہیں جانتی، حورین نے آہستہ سے کہا اور امی کا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ امی نے جھک کر کہا، بس چند گھنٹے، تم نئی چیزیں سیکھو گی اور کھیلو گی اور میں تمہیں واپس لینے آؤں گی۔ حورین نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں تھوڑی ہمت جمع کی اور امی کے ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ کلاس روم میں داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ رنگ برنگی کرسیاں، تصویریں، الف بے کے چارٹ اور دیوار پر خوبصورت تتلیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہیلو، تم نئی ہو؟ ایک پیاری سی آواز آئی۔ ایک مسکراتی ہوئی استانی آگے بڑھی۔ میرا نام مس سحر ہے، تم حورین ہو نا؟ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ حورین آہستہ سے بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ پھر ایک ننھی لڑکی جس کا نام نور تھا اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی۔ یہ دیکھو، میرے پاس رنگین پینسلیں ہیں، تم بھی استعمال کر سکتی ہو۔ نور نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پینسل پکڑی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں تصویریں بنانے لگی، کبھی پھول، کبھی بلی۔ لنچ ٹائم آیا تو نور نے اپنا سینڈوچ آدھا کر کے حورین کو دیا۔ امی نے کہا ہے کہ دوستی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ حورین نے ہنستے ہوئے شکریہ کہا۔ بچوں نے بلاک سے گھر بنایا، پہیلیاں حل کیں اور ایک گیت بھی سیکھا۔ پھر کھیل کا وقت آیا۔ جب اسکول کا وقت ختم ہوا تو حورین اب پریشان نہیں تھی۔ جیسے ہی امی آئی، وہ دوڑتی ہوئی ان کے گلے لگی۔ امی، اسکول بہت مزے کا تھا، میری ایک نئی دوست ہے نور، اور استانی بہت اچھی ہے۔ امی نے مسکرا کر کہا، مجھے یقین تھا کہ میری بہادر بیٹی سب کچھ خود سنبھال لے گی۔ اگلی صبح حورین خود تیار ہوئی، جوتے پہنے، بستہ اٹھایا اور امی سے کہا، امی چلیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اب حورین اسکول سے نہیں گھبراتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نئی جگہ بھی اپنا گھر بن سکتا ہے۔ بس دل میں ہمت اور چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔